اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش عشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سجرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ایوری ون. یہاں پر ہم لوگ آج انشاءاللہ سورہ التکویر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور سورہ تکویر جو ہے ایک مکی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 29 آیات ہیں اور یہ 3 پارٹ میں یہ سورہ ڈیوائیڈ ہے. پہلا پارٹ جو ہے 1 to 14 ہے اور نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ 15 to 26 ہیں، دین 27 28 29 تھرڈ پارٹ ہے اس کا. تو اس فرسٹ پارٹ میں اس کے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے اور یہ سارے پارٹس آپس میں کیسے کو ریلیٹ کرتے ہیں. پھر آیا بائی آیا ان میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس میں کیا اس کے میننگ ہے اور کیا اس میں حکمت ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر فرسٹ پارٹ کو ہم لوگ دیکھیں تو جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے 1 to 14 اس میں بہت ڈھیر سارے وین اسٹیٹمنٹ ہے، جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا. اور پھر ایک آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے تب ایسا ہوگا. یعنی بہت سارے وین اسٹیٹمنٹ ہے، وین دس ول ہیپن وین دس ول ہیپن، اور آخر میں ایک ہے دین دس ول ہیپن. ٹھیک ہے. اور یہ سورہ کی اگر میں سمرائز کروں اس کو تو یہ سورہ ایسی ہے کہ جیسے آپ یہ ایک طریقے کی ویک اپ کال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک ویک اپ کال دیا ہوا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے اور ہم لوگ اپنے اعمال کو سدھار لیں، کیونکہ یہ سورہ شروع ہوتی ہے بالکل آخرت کے منظر میں، ججمنٹ ڈے کے منظر میں. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل آپ کو یہ بیوٹی ہے قرآن شریف کی کہ وہ ایسا اپنے آپ کو بیان کرتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. اور یہ بالکل 3D امیج جیسا آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی چاروں طرف ہی منظر چل رہا ہے 3D میں پوری فلم چل رہی ہے، 3D فلم چل رہی ہے اور آپ جو ہے وہ آخرت کے میدان کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ سورج جو ہے اس کی روشنی ایسے لپیٹ دی گئی، تارے گر رہے ہیں اور پہاڑ چلائے جا رہے ہیں. بالکل آخرت کا منظر آپ کے سامنے کھینچ دیا گیا ہے کہ جہنم و دوزخ کو پاس میں لے آیا گیا ہے اور پھر آپ کے اعمال نامے کھول دیے گئے ہیں. تو جب آدمی کے اعمال نامے کھول دیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو ڈر تو ہوتا ہی کہ اب تو کیا ہوگا، اب کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے، اب تو اعمال نامے کھل گئے میرے، اب تو یا تو جنت ہے اور یا دوزخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے انسان کو دوزخ کا ڈر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے بچا لے، آمین. تو یہ اور جب اعمال نامے کھل گئے تو انسان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں کہ جو وہ لے کر آیا تھا وہ اس کے سامنے ہے. تو اب اس وقت پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا. میں اور جیسا قرآن شریف میں بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ لوگ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اب ہمیں ایک موقع اور دے دیجیے اللہ تعالیٰ، ہم دنیا میں جا کے بہت آپ کی عبادت کریں گے. اور پھر انسان کو یہ ہوگا کہ ہم کسی طریقے سے ایک موقع مل جائے. لیکن پھر اسی وقت یہ جو سورہ ہے یہ آپ کو واپس وہاں سے کھینچ کے اس 3D جو سراؤنڈنگس ہے، جو امیجری ہے، وہاں سے واپس کھینچ کے آپ کو واپس لاتی ہے کہ آپ کی ویک اپ کال جیسے کہ ٹھیک ہے تم ابھی ہو، زندہ ہو اور اگر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس کے مطابق عمل کرو، اس پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین رکھو اور یہ کتاب اللہ کی، اس بات پہ یقین رکھو. اور یہ لاسٹ پیسیج ہے
اور اس کتاب پہ عمل کر کے تم اپنی جو کتاب ہے، یور بک آف ڈیڈ جو ہے، تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس کو سدھار لو، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں ان دونوں پیسج کے بیچ میں جو پیسج ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو کلام اللہ کا ہے قرآن شریف، اس کی جو انٹیگریٹی ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہ جو اور بہت سے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کوئی جن آ کے، کوئی شیطان آ کے یہ ورڈز بول کے جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرفائی کیا کہ نہیں، یہ کوئی جن یا شیطان بول کے نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا، اپوائنٹ کیا ہوا ایک فرشتہ ہے، میسنجر ہے، جبرائیل علیہ السلام، جو کہ پھر ان کی قوت کے بارے میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا ریسیڈنس کہاں ہے، عرش الہی کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے پاس میں ان کا ریسیڈنس ہے۔ تو ان کے سٹیٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس طریقے کے ہائی سٹیٹس کے بندے کو یہ جاب سونپی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ورڈز کو دنیا تک لے جائے، سیکنڈ میسنجر پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو کہ ہمارے میسنجر ہیں۔ اور وہ جو ہیں ان کو کوئی جن آ کے یہ کلام نہیں بتاتا، بلکہ وہ یہ ایک اینجل ہے، اور بڑا یہ جس کو کہتے ہیں بڑا ہی پریشیس اینجل ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا اس کام کے لیے۔ تو یہ اس کی ایک سمری تھی کہ یہ ایک طریقے سے ویک اپ کال ہے ہمارے لیے، یہ سورہ، اور ہم کو یہ آخرت کے ججمنٹ ڈے میں جو حشر کا میدان ہے اس کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ اور پھر جب ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اب تو سب ختم ہو گیا، دین واپس ہمیں کھینچ کے لاتی ہے، اس ایفیکٹ سے باہر لے آتی ہے، 3D ایفیکٹ سے باہر لاتی ہے، اور پھر ہم سے یہ کہتی ہے کہ اس کتاب کے مطابق عمل کرو، تاکہ جب تمہارا اعمال نامہ کھولا جائے گا، جب تمہاری کتاب کھولی جائے گی تو وہ درست رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ایک سمری تھی۔ تو اب اس کو انشاءاللہ ایک آیت بائی آیت آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلی آیت شروع ہوتی ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ when the sun is folded up، ٹھیک ہے۔ اس میں ایکچولی یہ جو سین ہے ججمنٹ ڈے کا ہے، اور جس میں ایسا ہے کہ آپ کو جس میں کہا گیا کہ سن جو ہے اس کو ریپ اپ کر دیا گیا، اس کو لپیٹ دیا گیا۔ ایکچولی میں قُوِّرَت جو ورڈ ہے وہ عربک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ جب عربس جو ہوتے تھے اپنا صافہ باندھتے تھے، تو وہ صافہ جو ہوتا تھا وہ بہت ہی لمبا ہوتا تھا، تو اس کو وہ فولڈ کرتے تھے اور فولڈ کر کے اپنے سر پہ باندھتے تھے۔ تو وہاں سے یہ ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے قُوِّرَت، کہ جیسے سورج جو ہے، جیسا ہم آج اس کو دیکھنے کی ہیبیچول ہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سارے طرف روشنی ہو جاتی ہے، تو ویسا اس وقت نہیں منظر ہوگا۔ یہ اس کی روشنی، سورج دکھائی تو دے گا لیکن اس کی روشنی جو ہوگی بالکل ڈم ہوگی اور بالکل نگلیجبل ہوگی، بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ اس کو لپیٹ دیا گیا۔ آج کے دور میں اگر ہم لوگ سب سے کلوزسٹ جو یہ چیز ہے اس سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو جیسے کہ سن اکلپس ہوتا ہے، فل سن اکلپس جب ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ایک دم جیسے ڈم ہو جاتی ہے، پورے بھری دوپہری میں سورج کی روشنی ایسے ڈم ہو جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ بالکل مغرب کا وقت جیسا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، ایگزیکٹ کیا ہوگا وہ تو اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ کی، لیکن ایسا منظر ہوگا کہ بالکل سورج ہوتے ہوئے بھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، اور اندھیرے جیسا ماحول ہوگا، اور جو جیسا ہم سورج کو دیکھنے کے ہیبیچول ہیں ویسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ اس وقت تو بالکل اس کی روشنی جو ہے جیسے لپیٹ دی گئی ہوگی، روشنی اس میں نہیں ہوگی جیسے بالکل۔ اور اگر اس سینٹنس کو اگر ہم سمجھے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، تو ایز پر عربک گرامر یہ جو آیت ہے وہ ایسے ہونی چاہیے تھی وَإِذَا كُوِّرَتْ شَمْسُ، اوکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اس ایکویشن کو فلپ کر دیا، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یعنی کہ جب عربک میں کسی نارمل آرڈر کو آپ فلپ کر دیتے ہیں دین اٹ کمیونیکیٹس سم تھنگ ان یوزول سینٹیمنٹس، اوکے۔ سو تو مطلب جیسے یہ ایسا وہ اس سے فیلنگ آتی ہے اس سینٹینس سے کہ جیسے کوئی بہت ہی شوق یا امیزمنٹ والی بات ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن شریف کی ایک بیوٹی ہے کہ وہ یہ ایک لائیو لینگویج ہے، یہ صرف ایک ایسے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، کہ یہ ایک لائیو لینگویج ہے کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہنے کا انداز ایسا ہوگا، اور اس کو ایسے نہیں آپ پڑھ سکتے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ،
نہیں، یہ ایک لائیو لینگویج ہے، اس کو اگر آپ عربک میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ شمس کبرت، ٹھیک ہے. کیونکہ کئی بار ٹرانسلیشن کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جو جو اس کی جو روح ہوتی ہے، اس ٹیکسٹ کی جو روح ہوتی ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس کو عربی میں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ایک شاکنگ اسٹیٹمنٹ ہے، کہ ایک امیز کر دینے والا اسٹیٹمنٹ ہے، کہ اس میں جو بات کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے وہ چونکانے والی بات ہے، ٹھیک ہے. اور جو سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج لپیٹ دیا جانے اس مطلب کہ ظاہر سی بات ہے اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ بالکل شاکنگ مومنٹ ہوگا جب آپ قبر سے آدمی باہر نکلے گا، وہ دیکھے گا کہ ارے یہ کیا، مطلب سورج ہو کے بھی نہیں ہے، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، سورج جیسے سورج پہ گرہن لگ گیا، کچھ اس ٹائپ کا عالم ہوگا ایگزیکٹلی، اللہ عالم، ٹھیک ہے. اور اس میں جو یہ شروع ہوئی، اس میں سارے اسٹیٹمنٹس جو شروع ہوئے ہیں وہ اذا سے شروع ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس کے ورب کو دیکھیں تو یہ سارے پاسٹ ٹینس میں ہیں، ٹھیک ہے. جب سورج اور تو جیسے قتلت، سیرت، ٹھیک ہے، قدرت، قبرت، یہ سارے پاسٹ ٹینس میں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اذا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ فیوچر ٹینس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے آپ سمجھے کہ جیسے فیوچر میں کوئی چیز کنفرم ہو گئی کہ یہ ہونی ہے، ڈن ڈیل، اسے آپ سمجھ لیجیے. جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے آپ سے کوئی بروکر کہے کہ صاحب بس آپ پیمنٹ کیجیے اور یہ فلیٹ تو بس آپ کا ہو گیا، بس آپ نے ادھر پیمنٹ کیا، وہ فلیٹ ادھر آپ کا ہو گیا، ڈن ڈیل سر، سمجھ لیجیے، چابی رکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے. مطلب آپ نے یہ کوئی چیز یہ ہوئی اور وہ چیز سمجھ لیے کہ فیوچر میں وہ ہو گئی، ڈن ڈیل، کنسیڈر اٹ ایز اے ڈن. بھلے ہی وہ فیوچر میں ہونے والی ہے لیکن اتنا انشورنس دیا جا رہا ہے کہ کنسیڈر اٹ ایز اے ڈن، ٹھیک ہے. تو تب وہاں پہ اذا ورڈ کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو کے رہیں گی، کنسیڈر اٹ ایز اے ڈن. جب وہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، تو یہ ہو کے رہے گا، کہ مان لو کہ یہ ہو گیا، کنسیڈر اٹ، یہ ہو کے رہے گا. اور نیکسٹ آیا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، ٹھیک ہے. جب اینڈ وین دا اسٹارس فال ڈاؤن، ٹھیک ہے. آبویسلی جب یہ سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی تو وہاں پہ کیا ہوگا، نائٹ ٹائم ہوگا، اندھیرا ہوگا، ٹھیک ہے. سو دا نیکسٹ آیا کس کے بارے میں بات کرتی ہے، اسٹارس کے بارے میں بات کرتی ہے جو کہ ہمیں رات میں دکھائی دیتے ہیں. قدرت، قدرت کہتے ہیں عربک میں بینگ ڈرٹی اور بینگ پولیوٹیڈ، ٹھیک ہے. جیسے کہ جب کوئی پانی ہے اس میں کوئی کچھ آپ گندا کلر ملا دیں یا کوئی بھی کلر ملا دیں، دین اٹس گیٹ ڈرٹی، ٹھیک ہے، دین اٹ از نون ایز اے قدرت. اوکے. سو امیجری یہاں پہ یہ ہے اسٹارس کی کہ دے لک لائک، جیسے ابھی ہم ان کی لائٹ کو دیکھتے ہیں بالکل پیور ہوتی ہے، وائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دے ٹوئنکلنگ، ٹنکل کرتی ہے ان کی لائٹ، ٹھیک ہے. تو ابھی تک ان کی لائٹ تو ہمیں بالکل پیور دکھائی دیتی ہے، لیکن اس وقت جو ہوگی آخرت کے دن، ٹھیک ہے، وہ دا اسٹارس ول لک لائک اے کلرڈ اور ڈرٹی، ٹھیک ہے، کیونکہ دے لک لائک اے ڈرٹی اینڈ ڈسٹ اس میں ہم کو دکھائی دے گی. اور قدرت کا ایک اور میننگ ہوتا ہے، مینس پلگڈ آؤٹ، ٹھیک ہے. اس کو عربک میں اگر ہم سمجھیں تو قدرت کہتے ہیں جیسے کہ جب ہارس کوئی ہوتا ہے اور وہ سینڈی بیچ پہ، ٹھیک ہے، دوڑ رہا ہو اگر، تو جو اس کے گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے وہ اپنے پیچھے سینڈ کو اڑاتی چلی جاتی ہے. جیسا گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہے کسی بیچ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی جو نال ہے وہ تیزی سے ریت کو اڑاتی چلی جا رہی ہے، تو دیٹ پلکنگ از نون ایز قدرت، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ میجری یہ ہے کہ یہاں پہ تارے جو ہیں وہ اس قدر تیزی سے ٹوٹ کے گر رہے ہوں گے کہ جیسے یہ لک لائک اے رین فال، ٹھیک ہے. آدمی کو تارے کو دیکھنے کا عادی کہ وہ آسمان میں دکھائی دیتے ہیں اور ٹوئنکل کر رہے ہوتے ہیں، پیور لائٹ ہوتی ہے ان کے اندر. اور جب اس وقت آخرت کے دن دیکھے گا جب وہ کہ سورج نہیں ہے، تارے جو ہیں چاروں طرف سے ٹوٹ کے گر رہے ہیں، تو اس طریقے کا کچھ منظر وہاں پہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ آیت آتی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ،
اینڈ وین دا ماؤنٹینس آر ڈریون. ٹھیک ہے. ماؤنٹینس جو ہے یہ ہے سمبل آف اسٹیبلٹی ہوتے ہیں. یہ ماؤنٹینس جو ہے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو کھوٹے کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ جیسے ریت کی طرح غبار بن جائیں اور وہ چلا دیے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا منظر جو ہے یہ انسان کے لیے یہ کھینچنے کے لیے یہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن بڑا ہولناک منظر ہوگا، کہ ایسا منظر ہوگا کہ جو کبھی تم نے دیکھا نہ ہو، جو جس کے بارے میں مطلب کہ جس چیز کو تم جیسا سمجھتے تھے کہ اس کو اس جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا وہ ٹوٹ کے بکھر رہی ہوگی. اس کی سورج کی روشنی ہمیشہ تم دیکھنے کے ہیبیچول ہیں کہ سورج کی روشنی ہے، اس دن وہ نہ ہوگی. پہاڑ کبھی تم نے چلتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، اس دن اللہ کی قدرت ایسی ہوگی کہ مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیے جائے، گھسیٹے جا رہے ہیں، غبار بنے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک ہولناک منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھینچا ہوا ہے کہ اس دن آدمی جو ہے دیکھ کے ہی پریشان ہو جائے منظر. ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری یہ چیزیں جو ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کری ہے یہ ایسی ہے کہ ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کتنا ہولناک دن ہوگا وہ. ٹھیک. لیکن کسی بھی چیز کا اندازہ ہمیں تب تک پورا اندازہ تب تک نہیں ہوتا کہ جب تک کہ ہم خود اس چیز کو محسوس نہ کرتے ہوں. جیسے اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھئی یہ تار نہیں چھونا، اس میں بہت کرنٹ ہے، اس کو تار کو مت چھونا، تو آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس تار میں کیا کرنٹ ہے، کتنا کرنٹ ہے. لیکن جب آپ اس تار کو ٹچ کر دیتے ہیں، وہ جب آپ کو کرنٹ لگتا ہے تب آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں تو کرنٹ بہت زبردست کرنٹ لگا مجھے. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کو وہ چیز آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں تب تک وہ آپ کو وہ چیز نہیں لگتی. تو ابھی تک جو آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی وہ اس وقت کا منظر ہے جو کہ ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں اپنے دماغ سے. کیا ہوگا ہم نے نہیں پتہ. تو اس دن کی ہولناکی کو اور مزید بیان کرنے کے لیے کہ ہم کو اور یہ ریئلائز ہو کہ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ایک ایسا اگزامپل دیا ہوا ہے جس سے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کو ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو جو نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَإِذَا إِشَارُ عُطِّلَتْ and when the full term pregnant she camel will left abandoned. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس بات کو سمجھے کہ یہ عرب ورلڈ میں کیمل جو تھا یہ اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اور دس از ون آف دا ویری ہیوی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ کیمل جو تھا اٹ از سپوز ٹو بی دیئر پرائیویٹ ویسل. ٹھیک ہے. وہ بزنس ٹرپ کرتے تھے عرب جو تھے اس پہ اپنا سامان لاتے تھے اور ایک اچھی خاصی دوریاں طے کرتے تھے ریگستان سے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا وہ ان کے لیے ایک پرائیویٹ جیٹ تھا یا آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹ ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن تھا، ٹرک تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا رکھنا بڑے ہی اسٹیٹس کی بات ہوتی تھی کیونکہ اس میں اچھا خاصا ہیوی انویسٹمنٹ انوالو ہوتا تھا. کیونکہ عرب جو کہ ریگستان تھا جہاں چاروں طرف، وہاں پہ ایسی کوئی ساگ سبزیاں نہیں ہوتی تھی اور پانی کی بہت کمی ہوتی تھی. اور جب کیمل پانی پیتا ہے تو اٹ ڈرنکس اے لاٹ. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیمل کو مینٹین کرنا، اپنے گھر پہ رکھنا جو تھا بڑا ہیوی انویسٹمنٹ ہوتا تھا اور بڑا وہ آدمی رئیس مانا جاتا تھا جس کے گھر کے باہر اونٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی خاص طور سے جو شی کیمل ہوتی تھی، شی کیمل کیوں، اور وہ بھی جب پریگننٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ اس کو فری میں کوئی دوسرا اونٹ مل گیا. اگر شی کیمل پریگننٹ ہے تو اس کو فری میں دوسرا اونٹ مل گیا، فری میں ایک دوسرا سمجھ لیا اس کو ایک دوسرا پرائیویٹ جیٹ مل گیا. ٹھیک ہے. اور سپوز ٹو بی ڈبل آف دیئر ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. تو عرب جو ہوتے تھے وہ شی کیمل کے جو پریگننٹ ہوتی تھی اس کی بہت دیکھ بھال کرتے تھے، اس کو بہت اچھے سے کھلانا پلانا اور اس کا بہت خیال کرنا، یہاں تک کہ خود دھوپ میں سو جائیں گے لیکن اس کو چھاؤں میں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ کی وہ ان کے اندر بڑی کیئر، جیسے کہ وہ ان کے لیے بڑا اچھا ہیوی انویسٹمنٹ ہے اور وہ انویسٹمنٹ ڈبل ہونے والا ہو.
پریگننٹ شی کیمل، ٹھیک ہے. تو 10 ماہ، اور 10 ماہ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ 10 ماہ کی آن ایوریج جو شی کیمل ہے وہ 10 سے 12 مہینے میں وہ برتھ دیتی ہے، بیبی برتھ دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب ایسی اونٹنی، جب تمہارے اوپر ایسا منظر آ جائے، ایسی تمہارے اوپر کوئی حالات آ جائے کہ جب کہ 10 مہینے کی پریگننٹ کیمل کو تم چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اس کو دھیان نہ دو، تو یعنی اس کا مطلب کہ تمہارے اوپر کوئی اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت آ گئی ہو کہ تم اتنی ویلیوبل چیز کو دھیان نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے آج کے زمانے میں، جیسے کہ کوئی شخص ہے، وہ کسی کے پاس بہت اچھی مہنگی مرسیڈیز گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چابی لگی ہوئی گاڑی، دروازے کھلے ہوئے بیچ سڑک پہ چھوڑ کے چلا جائے کئی دنوں تک. تو کوئی آدمی یہی کہے گا نا، کون بیوقوف ہے جو اپنی اتنی مہنگی گاڑی کو چابی لگا کے دروازے کھلا کر کے چھوڑ کے چلا گیا؟ اس کا مطلب ضرور اس کے اوپر اس سے بھی کوئی بہت بڑی مصیبت آئی ہوگی جو یہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا اس حالت میں. یہ آپ کے گھر میں کوئی زیور رکھے ہیں، پیسے رکھے ہیں، اور آپ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں، جیسے ہم لوگ موویز میں بھی دیکھتے ہیں زومبی لینڈ میں، ٹھیک ہے، کہ تمام لوگ گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں پیسہ ہے، دولت ہے، سب ہے، لیکن لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ گئے. یعنی کہ ان کے اوپر کوئی ایسی بڑی مصیبت آ گئی تھی کہ وہ کیا پیسہ اور دولت اور سونے چاندی زیور یہ سب اب کوئی معنی نہیں رکھتے ان کے آگے. تو یعنی اس طریقے کی میجری کھینچی گئی ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسی مصیبت آ جائے جیسے کہ تم 12 مہینے کی 10 مہینے کی پریگننٹ شی کیمل کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ اس وقت، جو کہ سب سے زیادہ ویلیوبل چیز ہوا کرتی تھی. تو یہاں پہ اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہولناکی کو سمجھو، کہ جو تمہارے سب سے پیاری چیز ہے آج کی ڈیٹ میں، تم اس کو چھوڑ کے اس کی پرواہ نہیں کرو گے. ایسا اس دن کا منظر ہو. پھر نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والوحوش حشرت، یعنی کہ جو جتنے بھی جس کو کہہ سکتے ہیں بیسٹ ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، ان سب کو ہانکا جائے گا ایک طرف. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ آج کے زمانے میں کسی بیسٹ کو دیکھیں، کسی وحشی درندے کو دیکھیں، تو آپ کیا اس کے ساتھ میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بغل میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں. یا کوئی جانور ہی ہے، کوئی جیسے فار ایگزامپل کوئی ہرن ہے، گائے ہے، وہ کسی شیر کے بغل میں جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بھاگ سکتی نہیں. لیکن اس دن ایسا ہولناک منظر ہوگا، ایسا ڈرا دینے والا منظر ہوگا، ڈرا دینے والا سما ہوگا کہ اس دن جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے اور ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون ہے. یعنی کہ جانوروں تک کو ہوش نہیں ہوگا. تو انسان جو عقل رکھتا ہے اس کی بات چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ فار ایگزامپل کہ جیسے کہیں کوئی فلڈ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک اونچائی والے ٹیلے پہ سارے جانور جمع ہو جاتے ہیں، اس میں شیر بھی ہے، بکری بھی ہے، ہرن بھی ہے. اس وقت کوئی کسی کے شکار نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دے نیو کی اس سے بڑی پرابلم ہے، فلڈ آ گیا ہے. ابھی شکار کو کوئی جانور اس وقت شکار نہیں کرتا، نہ کوئی جانور بھاگتا ہے، کیونکہ اس سے بڑی شکار سے زیادہ بڑی مصیبت ان کے سر پہ ہے. تو اسی لیے جب آخرت میں جب سارے وحشی درندے ایک طرف بھاگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، بس بھاگے جا رہے اپنے بدحواس ہو کے. تو جب جانوروں کا یہ حال ہے تو تم انسان، تم عقل رکھتے ہو، سوچو تمہارا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے. اور والبحار سجرت، والبحار سجرت، یعنی کہ جب سمندر جو ہے وہ ابل پڑیں گے، اور سمندر جو ہے وہ جب ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ماؤنٹینز جو ہے وہ چلا دیا کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایسے دنیا کو تو بہت سی جگہیں جہاں ماؤنٹینز دے آر بلاکنگ دا سی روٹ ٹو انٹر انٹو دا مین لینڈ، ٹھیک ہے. اور جب وہ ہٹا دیے گئے تو سمندر کیا ہو گیا، اٹ ول بی کائنڈ آف بہت بڑی بڑی جو ویوز ہوں گی، جائگینٹک ویوز جو ہوں گی، وہ مین لینڈ پہ ہٹ کر رہی ہوں گی، اور وہ سمندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بھڑکا دیے جائیں گے.
یعنی کہ جو اگر آپ دیکھا جائے، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ارتھ کو جو ہے فلیٹن کر دیا جائے گا، یعنی کہ ارتھ کو کھینچ دیا جائے گا. یعنی کہ اگر آپ گھر میں چادر ہوتی ہے ہمارے بیڈ پہ، اس پہ بچے کچھ کھاتے ہیں، سامان گر جاتا ہے، اس چادر کو اگر آپ کھینچ کے برابر کریں تو جو بھی اس پہ سامان گرا وہ اچھل جاتا ہے. تو سملرلی جب ارتھ کو اسٹریچ کر دیا جائے گا تو جتنے بھی اس کے اندر کی چیزیں ہوں گی وہ اپنے نکال کے باہر پھینک دے گی. کیا کیا نکال کے باہر آ جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، انسان مردے اٹھ کے کھڑے ہوں گے. جو نیچے اگر ہم سائنٹیفک طور پہ بات کریں تو اس سے اور نیچے کیا ہے؟ کور آف دا ارتھ پہ لاوا ہے، اور کور آف دا ارتھ کا ٹیمپریچر جو ہے وچ از ایکول ٹو دا سن ٹیمپریچر. ٹھیک ہے، تو جو سمندر ہیں وہ بالکل لاوے سے بالکل بھڑک جائیں گے، اور اللہ عالم کہ شاید وہ خود ہی لاوا بن جائیں، کیونکہ جو پانی وہ کس سے بنا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. ایک ایسی گیس ہے جو خود جلتی ہے، اور دوسری ایسی گیس ہے جو جلانے میں مدد کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت اس دن ایسی کہ جو پانی ہے وہ خود ہی آگ میں کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی جیگنٹک ویوز جو ہیں وہ سمندر کی وہ لینڈ کی طرف چلیں گی. تو ظاہر سی بات ہے جو جانور انسان ہیں اس کو دیکھیں گے کہ میرے پیچھے اتنی جیگنٹک ویوز آ رہی ہیں، تو وہ ایک طرف بھاگیں گے، ایک ڈائریکشن میں وہ بھاگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ ایک سما باندھا گیا ہے کہ اس وقت کیا منظر ہوگا. سوچو کتنے ہولناک منظر ہوگا، اور لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا، بدحواس ہوں گے لوگ چاروں طرف، اور ایسی چیزیں ہوں گی جس کو تم نے آج تک کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہو. اور پھر ان سب کے بعد جب لوگ ایک طرف ہاکے جا رہے ہوں گے تو وہ اگلی نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ اینڈ وین دا سولس آر پیڈ. ٹھیک ہے، سولس آر پیڈ کا کیا مطلب ہوا کہ ہماری اس وقت جو آخرت میں ہماری جو جسم ہے وہ روح سے جوڑ دی جائے گی. جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، صرف روح باقی رہ جاتی ہے. لیکن آخرت میں جب ہم کھڑے ہوں گے، ججمنٹ ڈے میں کھڑے ہوں گے، تو اس دن واپس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جسم کو واپس سے بنا دے گا، اور روح جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دی جائے گی. یہ اس چیز کا جواب ہے کہ جب لوگ یہ کہتے تھے اور مذاق بناتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہماری جسم جو ہے سڑ گل کے ختم ہو جائے گی، ہماری ہڈیاں سڑ گل کر کے ختم ہو جائے گی، تو واپس ہم کیسے زندہ کر دیے جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نہیں، اس دن واپس سے تمہارے جسم جو ہے بنا دیا جائے گا، اور تمہاری جانیں ان سے جوڑ دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اس کا ایک امپلیکیشن تو یہ ہوا. اور اس کا دوسرا امپلیکیشن یہ ہے کہ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایوری ون آف اس ہیز اے ڈیول. ٹھیک ہے، ہر ایک ڈیول ہے جو ہمارے ساتھ اسٹک ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت ہر دم وہ ہم کو اسٹڈی کرتا رہتا ہے، ہم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ہی نیو ایگزیکٹلی واٹ ٹو سے، وین ٹو سے، ٹو پرومپٹ اس. ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی عالم ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا قاری ہو، کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ شیطان سے امیون نہیں ہے. شیطان ہر وقت اس کے اوپر بھی کام کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، حافظ ہو، کوئی بھی ہو. شیطان ہر وقت اس کے اوپر کام کرتا رہتا ہے کہ کیسے اس کو میں بہکا سکوں، بھڑکا سکوں. وہ اس کو باریکی سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کو آبزرو کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کو کب اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، کب اس کو کسی چیز کے لیے بھڑکانا ہے، ٹیمپٹیشن اس کے دل میں ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، تو ہی نیو ایگزیکٹلی وین ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، تو اس دن جو ہوگا آخرت کے دن، جو شیطان جو ہے جو ہمارے ساتھ پیڑ کر دیا جائے گا، اور وہ گواہی دے گا ہمارے خلاف کہ وہ تو سیدھے مکر جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تو صرف تم کو انوائٹ کیا تھا، یہ تو تم تھے جس نے میری بات مان لی. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ خود ہمارے خلاف ہماری گواہی میں ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب جانیں جوڑ دی جائیں گی. اچھا، زوویجت جو ہے ورڈ جو ہے یہ ایک ورڈ سے آتا ہے ازواج، جو کہ زوج سے نکلا ہوا ہے، اور زوج میں عربک کو کہتے ہیں اسپاؤس. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک کس ڈفرینٹ سب گروپ میں بھی وہاں پہ بانٹ دیے جائیں گے.
ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ الواقعہ میں آتا ہے کہ وہ کنتم ازواجن ثلاثہ اینڈ یو ول بی ان 3 گروپس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بتایا کہ تم جو ہے 3 گروپ میں بانٹتے جاؤ گے. پہلا گروپ تو وہ ہے جو سابقون السابقون، وہ جو فار موسٹ اینڈ فار موسٹ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا گروپ کیا ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والوں کا گروپ ہے، اور تیسرا گروپ کیا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ والوں کا گروپ ہے. تو ہم ان گروپس میں بھی پیئر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ان گروپس میں بھی سب گروپس ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے لیفٹ ہینڈ والوں کا گروپ کون ہوگا، جو جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا ہو، جو لوگ جہنمی ہوں. اس میں سے بھی سب گروپ کر دیا جائے گا کہ کوئی مرڈررس ایک جگہ کھڑے ہیں، شرابی ایک جگہ کھڑے ہیں، اور سود خور ایک جگہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے رائٹ سائڈ والے جو لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ ہم سب کو رائٹ ہینڈ سائڈ والے لوگوں میں شمار رکھے، ہمارے اعمال نامے ہمیں داہنے ہاتھ میں ملے، آمین. اور اس میں بھی سب گروپس بنا دیے جائیں گے، جیسے کہ روزے دار ایک طرف ہیں، نمازی ایک طرف ہیں، صدقہ کرنے والے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان گروپس میں بھی سب گروپ ہوں گے. تو یہ بھی اس کا ایک امپلیکیشن ہے کہ جب روحیں پیئرڈ کر دی جائیں گی. اور یہ سب کون کر رہا ہوگا؟ اوبویسلی یہ سب کام فرشتے کر رہے ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آرمیز آف اینجل جو ہے وہ ڈسینڈ ڈاؤن ہوگی. اور تو یہ سارا کام جو ہے وہ فرشتے پیئرڈ اپ کر رہے ہوں گے کہ تم آپ ادھر آئیے، آپ ادھر جائیے، تم ادھر جاؤ، ٹھیک ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کو فرشتے اسکارٹ کریں گے، سر پلیز کم ود می، آئی ول ٹیک یو ٹو دا رائٹ پوزیشن، ٹھیک ہے. اور جو خراب لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہوں گے، ان کو ہو سکتا ہے وہ مارتے ہوئے ان کے گروپ تک لے کے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کچھ وہاں پہ منظر ہوگا، اللہ عالم. اور ان سب کیوس کے بیچ جب سورج لپیٹ دیا گیا، تارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں، اور سمندر بھڑک چکے ہیں، اور پہاڑ چلائے جا رہے ہیں، اس سارے کیوس کے بیچ میں، اور لوگوں کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، گروپس میں بانٹا جا رہا ہے. تو ان سارے کیوس کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی کہ when the female infant buried alive is asked بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور for what sin she has been killed، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس سارے کیوس کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بچی سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں مار دیا گیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا ہینیس کرائم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کرنے والے کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، اس کے کرنے والے اس قتل کو کرنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ تم نے کیوں اسے مار دیا، بلکہ اتنا ہینیس کرائم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تک نہیں. اور جو بچی بیچاری جو قتل کی گئی ہے، اس سے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہیں کس قتل میں مار دیا گیا، تم تو معصوم چھوٹی بچی تھی، ٹھیک ہے. تو اب جب وہ بچی گواہی دے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے مار دیا، میرے پیرنٹس نے مجھے مار دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف میں ایک لڑکی تھی. تو ناؤ یو کین امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ کس قدر اس وقت کیا عالم ہوگا. اللہ ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ کے غصے سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ عرب میں ایک بڑا ہی ہینیس کرائم ہوتا تھا، اور اس کے جو تھے وہ دو اس کے ڈائمنشنز تھے. ایک تھا پہلا کم ہینیس، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا زیادہ اگلی پارٹ جو تھا اس کا. تو جو کم ہینیس کرائم تھا وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب کسی عورت کسی بیبی گرل کو برتھ دیتی تھی تو اس وقت جو شوہر ہوتا تھا اس کا، وہ کیا کرتا تھا کہ اچھا بیبی گرل ہوئی ہے تو تم اور تمہاری بچی اور اس کی ماں جو ہے وہ ایک الگ ٹینٹ میں رہیں گے ہمیشہ، کبھی باپ اس کو دیکھنے نہیں آئے گا، اور کبھی ان کے کیا ضرورت ہے کچھ پوچھنے نہیں آئے گا، وہ اپنی زندگی اب اپنے آپ جئیں، ٹھیک ہے. تم اور باپ جو ہے پھر وہ چاہے تو دوسری شادی کر لے، بیکاز جو پہلی بیوی تھی اس کی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو لڑکا دے سکے. تو وہ اور اس کی ماں جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے کہ ابینڈنڈ کائنڈ آف زندگی جو تھے ٹینٹ میں جیتے تھے. کیسے جی رہے ہیں کوئی مطلب نہیں کسی دنیا والے سے، بس کہ یہ تھا کہ ہاں ان کی جان بخش دی گئی کہ جب اب تم لوگ کو جیسے جینا ہے جیو، مرو چاہے جو کرنا کرو، پتی کھاؤ چاہے کچھ بھی کھاؤ، جیسے رہنا رہو، ٹھیک ہے. چھوٹی بچی ہے
وہ کیسے اس کا کھانا پینا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی کیئر نہیں کرتا تھا. تو یہ کم ہینیس کرائم تھا. جو اس سے زیادہ ہینیس کرائم ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا سینڈ میں. اور وہ بھی عربس جو تھے وہ تب کرتے تھے کہ جب وہ بچی تھوڑی بڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ پکار سکے، چیخ سکے، اس وقت یہ لے جا کے اس کو کسی ریگستان میں زندہ گاڑ دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، کہ مطلب اس کی چیخ سنائی دے. مطلب اس سے وہ یہ شو کرتے تھے کہ آئی ایم اے مین انف ٹو ہیئر دا کرائی آف مائی چائلڈ، ٹھیک ہے. اور جو یہ اس وقت کیا جاتا تھا کہ جب بچی تھوڑی بڑی ہو جائے، یعنی کہ ایک صحابہ فرماتے تھے کہ میری ایک بچی تھی جو کہ مجھے بہت بابا بابا کرتی تھی، اور جب بھی میں اسے بلاتا تھا میرے پاس آ جاتی تھی، اور پھر میں اسے لے کے ایک دن گیا اور میں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا. اس کی آواز تب تک سنتا رہا جب تک، اور مجھے پکارتی رہی اس کنویں سے، بابا بابا مدد کے لیے. اور وہ میں نے اس کی بات نہیں سنی، اور اس کی آواز چیخ تب تک آتی رہی جب تک کہ اس کی چیخیں آنا بند نہ ہو گئیں. تو یہ ایسا کرائم تھا کہ اس کو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. اور خیر وہ صحابی کو، پھر وہ صحابی بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کو اس بات پر افسوس تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہالیت میں جو ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آئندہ سے ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا اس ٹائپ کا بڑا ہینیس کرائم ہوتا تھا. اور جو اگر ہم آج کے زمانے میں یہ دیکھیں کہ یہ صاحب معدۃ سئلت کیا ہے، تو آج کے زمانے میں یہ ہم پہ ایسے لاگو ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ لڑکوں کی پڑھائی پہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور لڑکیوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، یا ایک بالکل معمولی سی 5th کلاس تک کی یا 10th کلاس تک کی ایجوکیشن دے کے ان کو بند کر دیا پڑھانا. تو یہ آج کے زمانے میں ہے معدۃ سئلت. یا کسی لڑکی کی شادی ایسی جگہ کر دی ہے جہاں اس کی مرضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ زبردستی پریشر بنا کے ماں باپ کھڑے ہو گئے کہ نہیں نہیں تم کو تو شادی کرنی ہے، اور ہماری عزت کا سوال ہے، اور یہ وہ کر کے پریشر بنا کے شادی اس کی کرا دی. اس کی شادی نہیں جمی، نہیں بن پائی اس کے شوہر سے اس کی، لیکن اب اس کو پریشر کر رہے کہ نہیں تمہیں تو اسی میں رہنا ہے. تو یہ آپ نے اس کو زندہ گھونٹ کے مار دیا. یہ آج کے زمانے میں معدۃ سئلت ہے، ٹھیک ہے. اور بچوں کو جو ہے اس طریقے سے آپ نے صرف اس لیے کہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری پریسٹیج کا سوال ہے. تو یہ اس وقت کے عرب بھی تو یہی کرتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری بچیاں جو ہیں لڑکی ہو گئی تو ہم اس کو کیسے رکھیں گے، کیونکہ لڑکیوں کو رکھنا پالنا جو تھا ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہوتا تھا، کیونکہ اس پہ ہم کھلانا پلانا ہے ان کو، اور کسی دوسرے ٹرائب میں ہم اس کی شادی کریں گے، ظاہر سی بات ہے، تو اس ٹرائب کے آگے یا اس فیملی کے آگے ہمیں ہمیشہ جھک کے رہنا پڑے گا. لڑکیاں ہیں یہ کسی بزنس میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، تو کوئی بھی مٹیریلسٹک ویلیو ان کی نہیں تھی، تو اس لیے لڑکیوں کو تب عزت نہیں دی جاتی تھی. تو یہی آج کے وقت میں ایون مسلم ورلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری عزت کا سوال ہے. تو کیا ہم آج اسی عرب کلچر کو نہیں فالو کر رہے ہیں؟ اور اسپیشلی اس میں جو آج کل کے کلچر میں جو ساس ہوتی ہیں، جو ساس رول پلے کرتی ہیں کہ تمہاری بیوی سے تمہیں 4 بیٹیاں ہو گئی، ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی کہیں دوسری جگہ کراؤں گی، ٹھیک ہے، یہ تمہاری بیوی تمہیں لڑکا نہیں دے سکتی. تو یعنی کہ وہ ساس خود ایک عورت ہو کے اس طریقے کی بات کرتی ہے کہ یعنی کہ جو آپ جس گلٹ آف فلتھ سے نکل کے آئی ہیں وہی آپ گلٹ آف فلتھ پاس آن کرنے چاہتی ہیں اپنے نیکسٹ جنریشن کو. تو یہ اور پھر لڑکا سوچتا ہے ہاں میری ماں تو صحیح کہہ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آج کے دور میں معدۃ سئلت ہیں کہ یو ہیو بریڈ گرل الائیو، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بیبی گرل پہ ہونے پہ اتنا پریشان ہو جاتے، دکھی ہو جاتے، تم سوچتے کہ وہ اس کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ ویسٹ ہے. اللہ دین آئی ول ٹیل یو کہ اس کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ورتھ فل ہے اینڈ اٹ ول ٹیک یو ٹو دی جنہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہینیس کرائم جو تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے.
اور یہ جو پرابلم تھی بچوں کو زندہ کر دینے والی، اس وقت کیا تھی، یہ زیادہ تر تو عرب میں مشرک تھے، اسلام تو اتنا پہلا نہیں تھا. تو یہ مشرک گرل جو تھی، اس کو یہ زیادہ تر گاڑ دی جاتی تھی ریت میں. ٹھیک ہے. تو قرآن جو تھا وہ، یہ قرآن کس لیے آیا؟ دا قرآن ہیز کیم ٹو سیو دا چائلڈ ہو belong to the family that doesn't believe in اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ کسی بھی سوشل ایول کے خلاف، کہ یہ تو ہماری پرابلم نہیں ہے، یہ تو کفار کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. قرآن آیا اس بچی کو بچانے کے لیے جو کہ مشرک فیملی سے بلانگ کرتی تھی، جس کے پیرنٹس جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یقین نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس پرابلم سے خود سے نجات، خود سے چھٹکارا دینے کے لیے قرآن آئی. اور آج کل کے جو ہم لوگ مسلمان ہیں، وہ کفار کی پرابلم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پرابلم نہیں، تو کفار کی پرابلم ہے. جیسے شراب پینا ہو گیا، یا آپ کے ڈرگس ایڈکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. ہائی سوسائڈ ریٹ ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، یا وائلنس ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے کی تمام چیزیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کفار کی پرابلم ہے. نہیں، جب قرآن آیا ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کو اس طریقے کی ایجوکیشن دی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو تو سدھاریں اور اپنی سوسائٹی کو سدھاریں. whether this problem belongs to you or not. جب آپ اپنے معاشرے کو سدھاریں گے تو ہی لوگ جو ہے اسلام کی سے امپریس ہوں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے لوٹ کے. تو یہ چیزیں بھی یہاں پہ ہم کو غور کرنی چاہیے، اور یہ بھی اس کا ایک امپلیکیشن. اور نیکسٹ آیت میں ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اینڈ وین دا پیجز آر لیڈ ڈاؤن. اور اس کہیں کہ وین دا اسکرولس آر لیڈ ڈاؤن، یعنی کہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ ہم کھول دیا جائے گا. کہ جب ہم پیڈ اپ کر دیے جائیں گے کہ ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کس پیر کے ساتھ ہے، وہ لیفٹ سائڈ وال کی طرف ہے یا رائٹ سائڈ میں، اس میں بھی وہ جان لے گا کہ وہ کس سب گروپ میں ہے. اور تب اس کے جو اعمال نامے وہ کھول دیے گے. اور جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پہاڑ جو ہے چلا دیے جائیں گے، یعنی کہ دا ماؤنٹینز اینڈ مووڈ اوے دے میک دا روم ٹو اسکرول ٹو بی لیٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہاڑ جو ہٹا دیے گئے، جو اسکرولز جو ہیں وہ بچھا دیے جائیں گے، لوگوں کے کھول دیے جائیں گے. وَالسَّمَاءُ كُشِطَتْ اینڈ وین دا اسکائیز آر ٹورن اوے. ٹھیک ہے. اور اسکائی اور آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی کھال سے چھیل دیا ہو. یعنی کہ آپ کسی جانور کو اگر اس کی کھال سے چھیل دیں تو کیا ہوتا ہے، بالکل لال ریڈ طریقے کی کھال ہوتی ہے. تو آپ آسمان کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ایک دم لال سرخ بلڈ جیسا، جیسے اس کی کھال کو چھیل دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُيِّرَتْ اینڈ وین دا ہیل از فردر انفلیمڈ. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وین دا ہیل از فردر انفلیمڈ. ٹھیک ہے. جو جہنم ہے، جو ہیل ہے، is to be burned alive, how more and more than it could burn. ٹھیک ہے. جہیم کہتے ہیں کسی کے شیلو پارٹ آف دا جہنم کو. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہوگی جہنم جو ہے وہ اور بھڑکائی جائے گی. سیرت کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی کہ کسی چیز کو ویلیویشن کرنا. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس کی ویلیوشن کم ہو جاتی ہے، جب اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ویلیوشن بڑھ جاتی ہے. جیسے پرائس کی ویلیوشن اوپر نیچے بڑھتی رہتی ہے کسی چیز کو لے کے. تو الجحیم سیرت، یعنی کہ اس دن جو ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے جہنم کی ویلیوشن کو اور بڑھا دیں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی آگ کو اور بھڑکایا جائے گا. یعنی اٹ ول بی ٹیسٹڈ اپ ٹو اٹس میکسیمم لمٹ. جیسے کہ ہم کسی بھی چیز کو کوئی کوالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی فیکٹری میں کسی چیز کا کوالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو اس کی میکسیمم لمٹ تک اس کو آزمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ یعنی کہ کوئی چیز ہے اگر وہ 35 ٹن تک کا وزن لے سکتی ہے تو اس کو ورسٹ کنڈیشن میں اس کو اور زیادہ ویٹ ڈال کر کے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ 35 ٹن تک جاتی ہے، کسی اور ٹن تک جاتی ہے. یہ تو ایک ایگزامپل کی بات ہے. جیسے کہ ٹائرس کو ہی لے لیں کہ ٹائروں کو جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیب میں تو ان کی ایکسٹریم کنڈیشن تک لے کے جایا جاتا ہے کہ مطلب ایک دم ہائی اسپیڈ جو ہوتی ہے، لگ بھگ 240 250 300 کلومیٹر کی اسپیڈ تک پہ ان کو مشین میں چلایا جاتا ہے. اس پہ
हाई प्रेशर, हीट, दुनिया भर की मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस पर डाली जाती है कि वो किस हद तक वो टायर जा सकता है। जहाँ पे वो जाके बर्स्ट हो जाता है देन इसका मतलब कि उसकी एक्सट्रीम लिमिट है। ठीक है, तो इसी तरीके से जहन्नम को भी अल्लाह सुब्हान व तआला उस दिन उसकी एक्सट्रीम लिमिट तक भड़काएंगे। और जो इंसान जो है वो देख के कैसा डरेगा कि ये उसकी उसमें से गुर्राने की आवाज़ आ रही है जहन्नम से, और वो खा जाने के लिए, इंसानों को खा जाने के लिए बेताब है। और ये सारा जो मंज़र होगा ये तो जहीम जो है वो शैलो पार्ट ऑफ द जहन्नम का होगा। तो आप इमेजिन करें कि जो अर्थ के जो बाकी पार्ट हैं, जो दूसरे और नीचे के तबके हैं, वो कितने ख़तरनाक होंगे। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाएं, आमीन। वइज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत जो है वो करीब कर दी जाए, पहले तो कहा कि जहन्नम करीब कर दी जाएगी, और जब जन्नत जो है व्हेन द पैराडाइज ब्रॉट नियर है, और जो जन्नत जो है करीब कर दी जाएगी वो एलिवेटेड होगी। उज़लिफ़त मतलब एलिवेटेड होगी, यानी कि अब आप ये सोचें कि क़यामत का मंज़र है और अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया कितना हौलनाक मंज़र होगा, चारों तरफ जहन्नम पास कर दी जाएगी और फिर जन्नत भी ले आई जाएगी। तो ये एक तरीके की टीजिंग होगी उन लोगों के लिए कि इतने बड़े केओस में पसीने का अज़ाब है और जहन्नम दिख रही है, फरिश्ते हैं कोड़े मार रहे हैं। उस वक्त आदमी सामने देखेगा व्हाट अ प्लीजेंट गार्डन। तो ये एक तरीके की टीजिंग है उन लोगों के लिए जो लेफ़्ट साइड वाले लोग होंगे कि कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत उन्होंने मिस कर दी। ठीक है, और ये उनको दिखाई देगी जन्नत, बाहर से उनको दिखाई देगी कि हाँ ये तो बाहर है, अंदर न जाने क्या आलम होगा। तो एकदम काम, रिलैक्स, लश गार्डन वो देखेंगे और वो अफसोस करेंगे कि व्हाट दे हैव मिस्ड। इसलिए ये, और जो राइट साइड वाले लोग होंगे, जो नेक लोग होंगे, वो देख के और एक्साइटेड हो रहे होंगे कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत उन्हें मिली है कि एक तो जहन्नम जो कि वो भी उनकी आंखों के सामने, उससे वो बचा लिए गए, और जन्नत जो कि इतनी बड़ी नेमत दिख रही है आंखों के सामने, अब उसमें वो इंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब वो अपनी आंखों से अपने सामने देखेंगे। और फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया है कि आलिमत नफ्सुन मा अहदरत, या एंड देन एवरी सोल शैल नो व्हाट इट हैज़ ब्रॉट। तो यानी कि जितने अभी तक व्हेन स्टेटमेंट आ रहे थे, दे ऑल बॉयल्स डाउन टू दिस वन स्टेटमेंट कि देन एवरी सोल शैल नो व्हाट इट हैज़ ब्रॉट। ठीक है, तो हर जान ये जान लेगी कि वो क्या लेकर आई है। ठीक है, तो हम ये जो स्टेटमेंट है कि हर शख्स जो हो, मर्द औरत हो चाहे बच्चे हों, तो कि हम समझ जाएंगे कि व्हाट वी हैव गॉट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। ठीक है, एक्चुअली में हम तो कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला के आगे प्रेजेंट नहीं करेंगे, अब उल्टा ये किताब जो है बुक ऑफ डीड्स तो हमको दी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, चाहे राइट हैंड में मिले या लेफ़्ट हैंड में, अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको राइट हैंड में हमारी अमलनामा मिले, आमीन। और जो उस समय हम सब ये जान लेंगे, क्योंकि उस वक्त जो इंसान होगा वो दुनिया की सारी चीज़ें उसे याद होगी। ही कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स, तो सारी चीज़ें वो याद करेगा और वो कहेगा कि और इस अमाल नामे में सारी चीज़ें मौजूद लिखी हुई, चाहे छोटी से छोटी बात हो, छोटे से छोटा वर्ड हो, कोई एक्शन हो, सब इस अमाल नामे में लिखा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने प्रेजेंट करेंगे, ये तो किताब हमें वहाँ प्रेजेंट करी जाएगी, और उस वक्त हमको ये दी जाएगी कि हमने दुनिया में क्या अमाल किए। और इंसान को वो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको सब वो दुनिया की सारी चीज़ें उस वक्त उसको याद होगी, उसने क्या अच्छाइयाँ करी, क्या गुनाह किए, तो सारा उस वक्त वो इंसान रिकलेक्ट कर रहा होगा, सारे स्टफ उसको जो हो गया रिमेंबर होंगे। ठीक है, और इसी इम्प्लिकेशन में एक इब्न आशूर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कही कि हम लोग दुनिया में हर तरीके के, अपनी ज़िंदगी में हर तरीके के हम लोग अमाल करते हैं, और अच्छे करते हैं, कुछ बुरे अमाल करते हैं, और बहुत से ऐसे अमाल करते हैं जिन्हें करके हम भूल जाते हैं, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंसेस पे हम ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस की भी वैल्यू है, वो उस दिन वैल्यूएशन अल्लाह सुब्हान व तआला उन कॉन्सिक्वेंसेस की वैल्यूएशन करेंगे कि तुम्हारा ये अमाल
نے تمہیں اتنا گھاٹے میں رکھا اور تمہارے اس اعمال کی کانسیکوینسز ایسے تھے کہ تمہیں اس سے اتنا ثواب ملا. فار ایگزامپل کہ جیسے کہ آپ جو ہیں آپ اپنی امی کے ساتھ آپ کی بحث ہو گئی، آپ نے اپنی امی سے اونچی آواز میں بات کری، لڑائی جھگڑا کیا اور گھر سے باہر چلے گئے. آپ تو بھول گئے، شاید آپ کی ماں بھی بھول جائے، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے بغل میں چھوٹا بھائی، 5 سال کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی، تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں میری ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کی جا سکتی ہے. ابھی تک تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ماں کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں. وہ ابھی تک تو ماں سے بڑے پیار سے اور محبت سے بات کرتا تھا. یہ اس کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا جب اس نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ ماں سے جھڑک کے بات کر رہا ہے، ماں سے اونچی آواز میں بات کر، ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. یہ فرسٹ ٹائم اس نے دیکھا. ٹھیک ہے، آپ تو چلے گئے لیکن اس کا کانسیکوینسز کیا ہوا، اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ ہاں ماں کے ساتھ تو ایسے برتاؤ کیا جا سکتا ہے. تو اب اس کے کانسیکوینسز آگے کیا ہوں گے، اب آپ خود امیجن کریے. ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو اور اپنی غلطی پہ توبہ کر لے اور ماں سے اچھے سے بات کرے، لیکن آپ نے بیج تو بو دیا اس کے دل میں. تو اس طریقے سے کسی بھی چیز کے چھوٹی سے چھوٹی ڈیڈس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ویلیویشن اس میں ڈالیں گے. اور اسی طریقے سے اچھی ڈیڈس کو اگر ہم لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی اچھے کانسیکوینسز ہوں گے جو کہ پازیٹیو ویلیویشن ہوگی ان کی. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کسی کنٹری میں ہیں، آپ آفس سے باہر نکلے، مغرب کا وقت ہے، آپ نے پارکنگ لاٹ پہ مغرب کی نماز پڑھ لی. آپ کو آدمی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز، نماز کیا چیز ہوتی ہے. اس نے دیکھا کہ کوئی شخص یوگا جیسی کوئی چیز کر رہا ہے، اس نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنا لیا. اب اس نے اس کو گوگل پہ سرچ کیا تو اس کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ یوگا کائنڈ آف چیز نہیں ہے، یہ تو نماز ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں. اچھا، تو یہ 5 ٹائم دن میں پڑھتے ہیں. تو امپریس ہوا کہ روا، یہ تو 5 دن میں 5 بار اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور وہ اس سے امپریس ہوا، اس نے دھیرے دھیرے قرآن شریف کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور وہ امپریس ہوا، وہ مسلمان بن گیا. دھیرے دھیرے وہ اسکالر آف اسلام بن گیا، دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگا. اس سے کئی لوگ مسلمان بننے لگے. دھیرے دھیرے جو اور مسلمان بنے وہ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، اسلام کے اسکالر بن گئے، اسلام کی ٹیچنگ پھیلانے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں لیکن کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ آپ کے اس پارکنگ لاٹ میں مغرب کی نماز سے. تو جب ہو سکتا ہے آخرت کے دن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہے کہ تمہیں یاد ہے یو گاٹ دا ٹکٹ آف جنہ، یو گاٹ دا ٹکٹ آف جنہ بیکاز آف دس ون مغرب پریئر. تمہیں یاد ہے کہ تم نے اس دن پارکنگ لاٹ میں مغرب کی نماز پڑھی تھی، بیکاز آف دیٹ مغرب نماز یو گاٹ یور ٹکٹ آف جنہ. تو آپ کہیں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ نماز اس دن تمہیں جلدی میں تھا، انا اعطیناک الکوثر قل واللہ احد پڑھ کے تمہیں نکل گیا، چھوٹی سے چھوٹی سورہ، اس نماز سے مجھے جنت کا ٹکٹ ملا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں اس نماز سے تمہیں جنت کا ٹکٹ ملا ہے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز یہ تھے. ٹھیک ہے، اللہ عالم، یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے. لیکن اس طریقے سے پازیٹیو کانسیکوینسز بھی آپ کے ڈیڈس کے ہوں گے جو آپ کی ویلیوشن، پازیٹیو ویلیوشن بڑھائیں گے آپ کے ڈیڈس کی، اور نگیٹیو کانسیکوینسز بھی ہوں گے جو آپ کے اعمال نامے سے آپ کی ڈیڈس کو مائنس بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہم سب کے اعمال نامے ایسے ہوں جس میں کہ پازیٹیو کانسیکوینسز ہوں، ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں. آمین. تو اس دن ساری جان یہ جان لے گی کہ وہ کیا لائی ہے، یہ اس کا مطلب ہوا. اوکے، تو یہ اس کا جو تھا فرسٹ پیسج تھا فرام آیا 1 to 14. اور اگلے اس میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پیسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلے آڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ.